پاکستان نے اس سال بھی ماہ اگست کو پورے جذبے حب الوطنی کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ملک بڑی انتھک محنت سے حاصل کیا اور یہ ثمر پایا کہ ایک ایسا ملک جہاں ہر کسی کی مذہبی آزادی ماضی وجود میں لائی جائے، جو قائد اعظم کا خواب تھا۔ اگر اس کی زندہ جاوید تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہندو برادری کا جنم اشٹمی کا دن ہے اور تمام ہماری ہندو برادری اس دن کو منا رہی ہے، لیکن MQM پاکستان نے کل اس کی ابتدا کر دی تھی۔ اور آپ سب ممکن ہو تو فیس بک پہ ہمارے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب کی تقریر ضرور سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ قائد اعظم نے کیا ارشاد کیا تھا 11 اگست کی تقریر میں اپنی۔ قائد اعظم کا خواب ان کی لگاتار جدوجہد کے نتیجے میں شرمندہ تعلیم ہوا اور اب اس میں جو کمی باقی ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ آپ تمام صحافی حضرات کو یہ بات بھی یاد دلانی ہے کہ مہاجرین نے اس ملک کے لیے بیش بہا قربانیاں دی، جس کا سلسلہ پاکستان سے لے کر آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس جدوجہد میں خواتین کا کردار روز اول سے آیا ہے، وہ خواہ محترمہ فاطمہ جناح ہوں یا بیگم رانا لیاقت علی خان، جن کی گورنر کی حیثیت سے عوامی خدمت اور سفیر کی حیثیت سے سفارت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی مثال نہیں ملتی۔ یہی صورتحال فاطمہ جناح کی بھی رہی کہ تحریک پاکستان میں قدم بقدم وہ قائد اعظم کے ساتھ رہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ کوشاں رہیں کہ یہ وہی پاکستان وجود میں آئے جیسا کہ قائد اعظم چاہتے تھے۔ MQM پاکستان کی خواتین نے بھی بہت دل خراش اور کٹھن وقت گزارا، جس میں کسی نے اپنے باپ، کسی نے اپنے بھائی اور کسی نے اپنے شوہر کو کھویا اور بڑی تنگ دستی سے اپنے گھرانوں کو سنبھالا۔ اس عزم اور حوصلے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی کی بدولت خواتین نے مختلف شعبہ جات میں، جس میں لیگل ایڈ، میڈیکل ایڈ اور لیبر ڈویژن شامل ہیں، کہ انہوں نے سب سیاسی امور کو بخیر و خوبی انجام دیا۔ بلکہ گزشتہ کل بھی 2 انتہائی اہم ذمہ دار خواتین کو لیبر ڈویژن میں شامل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ توانائی ہمارے ہاں مرد ہو یا عورت برابری کے مقام پہ چیز کو بہتری کی طرف لے جاتی ہیں، اور MQM ثابت کرتی ہے کہ خواتین ایک توانائی ہیں۔ آج مڈل کلاس طبقات پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی جذبہ حب الوطنی اور خیر سگالی کی بنیاد پر ہم ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان باجیوں نے ایک UC سے لے کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوہا منوایا اور ابھی تک اپنے چٹان جیسے حوصلے اور بہادری کے ساتھ موجود ہیں۔ لہذا آپ تمام صحافی حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل بروز منگل یعنی 31 اگست کو ضلع وسطی میں خواتین کا کنونشن منعقد کیا گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دوں، مغربی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہم پورے کراچی کا نہیں ہے، یہ پروگرام صرف ویسٹ کا ہے ہمارا، اور اس میں یہیں کی تمام خواتین جمع ہوں گی اور پھر ہر ڈسٹرکٹ تک اس کو ہم پھیلائیں گے۔ اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس پریس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر کوئی رکاوٹ ڈالی تو ہم آپ کے توسط سے ان کو برابر کرانا چاہتے ہیں کہ اس کا شدید رد عمل برداشت کرنا آپ کی استطاعت سے باہر ہوگا، اور ہم پھر اس احتجاج کا دائرہ اور وسیع کر کے جلوس تک کی رسائی ممکن کریں گے۔ آپ ہمارے جمہوری حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں۔ ہماری خواتین باجیوں کے حوصلے اور وقار کا امتحان نہ لیا جائے۔ جنہوں نے اپنے والد، بھائیوں اور شوہروں کے جنازے اٹھائے ہیں، ان کے
حوصلے آپ نے ماضی میں بھی دیکھے اور مستقبل میں بھی آپ انہی حوصلوں کو جوان دیکھیں گے. اسی لیے میری صدا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے ہمیں بتایا نہیں. ہم اپنے حقوق کی جنگ بھی نہیں، حقوق کی جدوجہد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم سے مراد ہم خواتین، ہم قدم قدم اپنے بھائیوں کے ساتھیوں کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کی اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں اور آخری دم تک ہم چلتے رہے ہیں. شکریہ. کوئی سوال اگر یہ بتائیے کہ جو آپ کا پروگرام ہے کل کتنے بجے شروع ہوگا اور اس میں کیا کیا خاص چیزیں آپ لوگ کریں گے؟ شام 4 بجے کا وقت ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں خواتین کو وہ سب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے جو عموماً پاکستان، پورا پاکستان ہمارا ہے، لیکن ہم یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ خواتین کو آگاہی نہیں دی گئی کہ ان کا حق کیا ہے. ہم صرف حق کی آواز کو پھیلانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا آپ کے ایم کیو ایم سے خواتین جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہی ہیں شہداء کی فیملی سے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی آزادی کی بات ہے، نہ ہم ان کے پیچھے بھاگے نہ ہم نے ٹوکا. یہ تو سیاسی حق ہے کسی کا بھی. اچھا کل کنونشن سے خطاب کون کرے گا، کون کون سے رہنما اس کل کے پروگرام میں؟ ایکچولی بیشتر تو ہماری خواتین کی ہی باجیاں ہوں گی اور اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی سے ابھی آج شام تک فیصلہ ہو جائے گا. جی ہاں جی ہاں. تھینک یو. اور کل کے اس کے حساب سے میں کوئی خبر نہیں کیا. میں ایک چیز اور باور کرا دوں، ہم چاہتے ہیں کہ پوری تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خواتین ایک توانائی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک کی آبادی کا 50% حصہ ہیں. مثال کے طور پہ کل ایک پروگرام ہوا، ہم کسی کی سیاسی پالیسی پہ تنقید نہیں کر رہے، لیکن اس میں یہ توانائی کہیں نظر نہیں آئی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس توانائی کو اس طرح اگنور کر کے آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ توانائی قائد اعظم سبق دے گئے، لیاقت علی کی بیوی نے دکھا دیا. اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ تمام ایسی سیاسی پارٹیوں کو جو عورت کو چادر اور چار دیواری کے نام پہ محدود کر دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ آپ 50% آبادی کو بند کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ترقی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب خواتین میں آگاہی آ جاتی ہے، میں بڑے فخریہ کہتی ہوں کہ ہمارے لیے، میں نے کہا کہ پورا پاکستان ہمارا ہے، لیکن ہماری رسائی جن علاقوں میں ہے وہاں کہیں پولیو کے قطرے پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ پولیو نہیں پلائیں گے تو کیا کریں گے. ان کو جب سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ معیشت کا حصہ بن سکتی ہیں. جہاں پہ موقع ملتا ہے ہماری خاتون ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، بچوں کو پالنے کی جو وہ بچوں کو پڑھائی کریں، وہ اپنا کردار ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے آج سے نہیں پچھلے 40 سال سے پروگراموں کو دیکھ رہے گے. کیا اس کا نظم و ضبط نہیں بتاتا آپ کو کہ یہ خواتین تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، یہ ٹیچنگ پارٹ ہے اس پاکستان کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنی اپنی اس میں خواتین کو اہمیت دینا چاہیے اور جس کی جو صلاحیت ہے اس میں، جس طرح ایم کیو ایم لاتی ہے. ایم کیو ایم نے سینیٹر بھی بنایا، ایم این اے بھی بنایا، ایم پی اے بھی بنایا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تمام ڈویژن میں خواتین ہمارے یہاں موجود ہیں. اسی طریقے کو، اسی لاہ عمل کو اپناتے ہوئے خواتین کی توانائی کو اپنے مصرف میں لانا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا، ایم کیو ایم وہ تھی کہ بعد جناب میں خواتین کا جلسہ کرتی تھی، اب سمٹ کے اورنگ ٹاؤن میں آ کے بس گئی ہے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کوئی پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم آج بھی کر سکتے ہیں وہ جلسہ، کیونکہ یہ جلسہ بھی ہے جو ہمارا یہاں ڈسٹرکٹ کا ہے. اس کے بعد تمام ڈسٹرکٹ میں ہوں گے، پھر ویسا ہی ایک جلسہ شاید اس سے بڑا ہو جائے. شکریہ.